میرے بھائیوں، دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج. ہمارے ہاں عیسوی اور اسلامی دونوں کیلنڈر چلتے ہیں. ہماری عمریں کا جو حساب و کتاب ہے عمروں کا، وہ عموماً عیسوی مہینوں سے ہی ہم کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب مہینے اللہ کے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ مبارک دی جائے اور یا اس طرح کے پروگرام سال کے آخر میں رکھے جائیں، نہ اسلامی مہینوں کے آخر میں اور نہ ہی عیسوی مہینوں کے آخر. عیسوی مہینے جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوئے، اسی لیے عرب لوگ انہیں میلادی کہتے ہیں. میلاد پیدائش کو کہا جاتا ہے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کی ابتدا ہوئی. اب یوں سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2021 سال ہو چکے ہیں، اور یہ 2022واں سال. جو محرم، صفر، ربیع الاول اسلامی مہینے ہیں، ان کے کئی نام. ان کو ہجری مہینے بھی کہا جاتا ہے، ہجری سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہجرت سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ان کی ابتدا کی گئی. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1443 سال ہو چکے. تو اس طرح یہ مہینے دونوں ہمارے ہاں چلتے ہیں. ان کو قمری مہینے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق چاند سے ہے، اور انہیں ہجری مہینے بھی میں نے بتایا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسلامی مہینے بھی انہیں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اسلام کے جتنے بھی شعائر ہیں ان کا تعلق بھی انہی سے، محرم، صفر، رمضان وغیرہ وغیرہ. اور عربی مہینے بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب لوگ عموماً یہی مہینے ان کے ہاں شمار ہوتے ہیں. خیر، تو یہ مختلف کیلنڈر ہیں. ہمارے ہاں دسمبر کے آخر میں 31 دسمبر کی شب رات جو آتی ہے 12 بجے کے بعد ہو ہا اور اوٹ پٹانگ کام کیے جاتے ہیں جن کا شریعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی محرم میں کرے تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ کام سب عیسائیوں کے اور غیر مسلموں کے کام ہیں جنہیں دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی لوگ کرتے ہیں. ہمیں جو بات سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. اللہ نے آپ کی زندگی 70 سال لکھی تھی تو اب 1 سال کم ہو گیا اور کم ہو گیا. اب آپ کی عمر اگر 60 سال ہے، 50 سال ہے، تو 20 سال رہتے تھے، اب 19 باقی رہ گئے. اگر آپ کی عمر 70 سال، 50 سال ہے تو 49 باقی رہ گئے. تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. میرے بھائیو، یہ تو کوئی خوشی منانے والی تو بات ہی نہیں ہے. سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم فکر مند ہوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ ہمیں قرآن مجید میں کیا بیان فرما کر ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کیا بات بتاتا ہے. قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. کس سے؟ گناہوں سے. یہ تزکیہ جو ہے گناہوں سے پاک کرنے کو کہتے ہیں.
جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، وہی کامیاب ہے۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے آلودہ کر لیا گناہوں سے تو وہ ناکام، خائب و خاسر ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پچھلا سال جو گزارا ہے اس میں ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے پاک کر لیا۔ پچھلے سال جو ہمارا گزرا ہے، اس سال میں کیا ہم نے اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے پاک کر لیا؟ کیا ہم نے اس سال میں اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے دور رکھنے کا عادی بنایا کہ نہیں؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اس سال میں گزشتہ سال سے زیادہ عبادات کی ہیں کہ نہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے جو ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اخلاق ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ سارے معاملات پچھلے سال سے بہتر ہوئے کہ نہیں جو سال ہم نے ابھی گزارا ہے۔ اہل خانہ اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ہم نے ادا کیے، اسی طرح مساکین، بیوگان، یتیموں اور مستحق لوگوں کی ہم نے کوئی مدد کی۔ یعنی یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، نہ کہ ہا اور اپنی زندگی کا ایک سال کم کر کے ہم خوشیاں منانے لگ جائیں۔ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آئیے دونوں جہان کی کامیابی سمیٹنے کے لیے ہم اس سال کی ابتدا ہی سے اپنے رب کریم کو راضی کر لیں اور اللہ سے یہ وعدہ کر لیں کہ اللہ تو پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اب آئندہ کی ساری زندگی تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کے حکم کے مطابق ہم گزاریں۔ یہ عہد کرنا چاہیے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، پکی توبہ کرو۔ تو میرے بھائیو، وقت کی قدر کریں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دوسروں کی نسبت وقت کی زیادہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اللہ تیری مانیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے کہ تو ایک ہے، تیری ہی عبادت کریں گے، اور اے اللہ جو تو نے نبی بھیجا ہے اس کی فرما برداری کر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ سے ہم نے عہد کیا۔ آپ سمجھ لیں، کلمہ اللہ سے ایک عہد ہے جو ہم نے کیا، تو ہمیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان کے بارے میں خسارے میں رہتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت، یہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان دونوں کے معاملے میں خسارے میں رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان دونوں کی قدر کریں، صحت کی اللہ نے اگر دی اور فراغت وقت اگر اللہ نے دیا ہے، اگر قدر کریں گے تو ہمیں جو پیغام ملے گا وہ یہ ہوگا۔ اگر قدر کریں گے تو ہمیں جو پیغام ملے گا وہ یہ ہوگا
کہ کلو وشربو، جنت میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو، ہنی ان، مزے کرو مزے کے ساتھ. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو گزشتہ دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا تھا یہ اس کا بدلہ ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا. یہ تو جو وقت اور فراغت اور صحت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ میسج ملے گا کہ کھاؤ پیو مزے کرو، اور یہ تمہیں جو نعمتیں مل رہی ہیں تم دنیا میں جو کچھ آگے بھیج کے آئے ہو یہ اس کے نتیجے میں. اور اگر قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیں پھر اللہ ہم سے یہ فرمائے گا الم ولم نعمرکم ما یتذکر فی، اور ہم نے اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، وقت نہیں دیا تھا. ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے بھی نصیحت کرنی حاصل کرنی ہوتی وہ کر سکتا تھا. یہ اللہ فرما رہا ہے کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، وقت نہیں دیا تھا؟ تو جس نے بھی نصیحت حاصل کرنی ہوتی وہ کر سکتا تھا. وجاءکم نذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. فذوقوا، لیکن تم نے اپنی منمانیاں کی. فذوقوا، تو اب مزہ چکھو اس عذاب کا. فرمایا فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں بنے. بہت بڑی بات ہے یہ. ان لوگوں کو یہ کہا جائے گا جو نہ صحت کی بھی قدر کرتے ہیں اور نہ وقت کی فراغت، وقت ضائع کرتے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بڑی زبردست انداز میں ایک بات بیان فرمائی. فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ نے اس شخص کے عذر کو ختم کر دیا. اللہ نے اس شخص کے عذر کو ختم کر دیا کہ جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے کر مہلت دے دی. اب کوئی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے 10-15 سال بچپن کے تھے، مستیاں کرتے رہے، پھر عقل آئی اور سمجھداری آئی، پھر بھی اسی میں ہی لگے رہے، مرضیاں کرتے رہے، تو آخر پھر 30 کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، پھر بھی وہی انہی کاموں میں لگے رہے. تو اللہ فرما رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ عذر ختم کر دیا. اب کوئی عذر کہ جی مجھے وقت نہیں ملا، یہ عذر اب ختم کر دیا اللہ نے جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی. کیا خیال ہے کہ جس کو 55 سال دی ہے اس کا عذر باقی رہ گیا؟ بالکل نہیں. 40 سال بھی بہت ہیں اپنی اصلاح کے لیے، 30 سال بھی بہت ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے اتنی عمر دے دی اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا، تو اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ، کہ کسی بندے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یہاں تک کہ اس سے ان عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. فیما افنا، کہ اس نے اپنی عمر کہاں لگائی تھی. وان علم ہی، اس کے علم کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اس وقت تک کوئی اللہ کے سامنے سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا کہ اس نے اپنے علم سے کیا فائدہ اٹھایا اور اس کو کہاں تک آگے پہنچایا. اور فرمایا فیما فعل، کہ اس نے اس علم پر عمل کتنا کیا. وان مالہ، اس کے مال کے بارے میں بھی جب تک نہ پوچھا جائے نہیں ہٹ سکے گا.
من ऐन अक्तसबहु, दो बातें हैं माल के बारे में कि कहाँ से कमाया, वो फीमा अनफकहु, और कहाँ खर्च, कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ किया। और ये बात जरूर पूछी जाएगी, अल्लाह के सामने खड़े होकर आपको जवाब देना होगा। वान जिसमें ही फीमा अबला, और उसके जिस्म के बारे में कि उसने उसे कहाँ कहाँ लगाया था। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐन हर बात हमें समझा दी। ये साल बदलते रहते हैं, आमाल नहीं बदलते। असल काम, असल जो हमें चाहिए कि हम अपने आमाल बदलें, अपने आप को बेहतरी की तरफ लाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहु अकबर, एक सहाबी से फरमाया, इग़्तनिम खमसन कबल खमसिन, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझो। शबाबा का कबल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले पहले। सेहत का कबल सकमिक, अपनी सेहत से को गनीमत समझो बीमार होने से पहले पहले। बीमार हो जाओगे तो कहोगे काश मेरी सेहत ठीक होती, मैं ये भी करता, मैं वो भी करता। और जब सेहत ठीक थी उस वक्त हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, वक्त जाया करते रहे। तो फरमाया कि बीमार होने से पहले पहले अपनी सेहत को गनीमत समझो। वह गिना का कबल फक्र, और अपनी अमीरी को, जो भी अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है उसको गनीमत समझो। कबला फरमाया इससे पहले कि तुम पर गुर्बत आ जाए, तुम पर गुर्बत आ जाए और तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ ना हो। कबला फक्र, अपनी फकीरी से पहले पहले अमीरी को गनीमत समझो। वह फरागा का कबला शुगलिक, मसरूफ होने से पहले पहले अपनी फरागत को गनीमत समझो। हम देखते थे 2 महीने की छुट्टियां होती थी बच्चों को और असातिज़ा को, ऐसे ही आवारागर्दी में इधर उधर सारी लग जाती थी। आखिरी जब वक्त आता तो लग बैठते काम, छुट्टियों का काम करने, आखिरी 10 दिनों में करने की कोशिश। यानी ये मेरी आंखों के सामने की बात, हमारी अपनी बात। तो ये सबका हाल यही कि जब फरागत होती है उस वक्त हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती कि अल्लाह को राजी करने बड़ा वक्त है। और जब टाइम खत्म हो जाता है, नहीं होता, फिर ख्याल आता है ये भी कर लें, वो भी कर लें, कहाँ से करें, वक्त तो है नहीं। और जब था उस वक्त हमने सुस्ती की, कोताही की। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत की जो बातें हैं हमें अल्लाह ने उस वक्त हमारे गोश गुजार करा दी हैं कि जब हम कुछ कर सकते, तो इनसे फायदा उठाओ। ये जुमे के खुतबे का मकसद ही यही है कि याद दहानी हो, जो दुनिया में आप भूल गए अल्लाह को, दीन को पीछे कर दिया दुनियादारी में, दुनियादारी को आगे करके, तो कुछ एक बंदा इधर खड़ा हो और कुछ इधर बैठ जाए और बातें हो दीन की, ईमान ताज़ा हो, नसीहत, फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ये अल्लाह का हुक्म है कि इनको नसीहत कीजिए, ताकि, क्योंकि नसीहत मोमिनों को के लिए फ़ायदा मंद होती है। तो इसी तरह आखिरी बात जो 5वीं है, वह हयात का कबल मौतिक, मरने से पहले पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत। अच्छा मुझे बताएं, किसने मरने का वक़्त अपने लिए लिया हुआ है कि मैंने फलां वक़्त मरना? ऐसा तो नहीं, कुछ पता नहीं आप घर जा सकेंगे कि नहीं। अल्लाह आपको सेहत दे, दीन ईमान की सलामती दे, ये अपनी जगह बात है। लेकिन ये बताएं, क्या कल ही मैं एक देख रहा था, एक दोस्त बड़े तपाक के साथ दूसरे दोस्त को मिल रहा है, अभी उसके हाथ उसको जफा डाले हुए हैं और वो गिर के फौत, अटैक हुआ और फौत। यानी ये अब आप क्या समझ सकते हैं कि
من ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا سو اس کی قیامت تو بپا ہو گئی. اس لیے اب انتظار نہ کریں، موت کا کچھ پتہ نہیں. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لیں. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے ڈر جاؤ. اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو، ہر نفس کو، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہمارے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں. لیکن یاد رکھیں، اللہ کا حکم ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ سے ڈرو اور دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا. اور ان لوگوں کی طرح مت بنو نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. پھر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ کو ہی بھلوا دیا. پھر وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو پھر اللہ نے ان کو اپنے نفسوں کو بھلوا دیا. فرمایا اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں. لہذا میرے بھائیوں، صحت کی فکر کرو، صحت کی قدر کرو، زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانیں. اور فراغت اگر اللہ نے دی ہے تو اس کی قدر کریں اور اس کو اچھی جگہ پر اس وقت کو لگائیں. ایسا نظام الاوقات مرتب کریں کہ جیسے کامیاب لوگ اور کامیاب ادارے شروع سال ہی میں پورے سال کی پلاننگ کرتے. یعنی جو کامیاب لوگ ہیں، کامیاب اداروں والے، وہ پورے سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ سال کیسے گزارنا ہے، اپنے کاروبار سے بہترین فوائد کیسے حاصل کرنے ہیں. وہ اپنا ہدف متعین کرتے ہیں. یہ سمجھداری کا تقاضا ہے. تو ہمیں بھی اپنے معاملات کی پلاننگ کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں گزشتہ سال پکا نمازی نہیں تھا، کبھی پڑھتا تھا کبھی چھوڑ دیتا تھا. تو اس سال میں کوئی نماز ترک نہیں کروں. یہ عہد کریں. یہ نیا سال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ آپ کو ایک موقع اور دے رہا ہے. تو آپ یہ عہد کریں کہ گزشتہ سال میں نے دینی تعلیم، قرآن مجید کا ترجمہ، حدیث کا مفہوم یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن میں اس سال انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا اپنا وقت قرآن مجید کو سمجھنے پر لگاؤں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں. گزشتہ سال میں اپنے جسم کے اعضاء گناہوں میں لگاتا رہا، لیکن میں اب کوشش کروں گا کانوں کا استعمال غلط نہیں کروں، نہ غیبت سنوں گا، نہ گانے سنوں گا. آنکھوں کا استعمال غلط نہیں کروں، زبان کا استعمال غلط نہیں کروں. اپنے اعضاء کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کروں. گزشتہ سال اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتا رہا. اس سال میں نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دینا. یعنی یہ آپ آپس میں اکیلے بیٹھ کر یہ چیزیں آپ طے کریں. گزشتہ سال میری عزیز و اقارب کے ساتھ بڑا اختلاف تھا، لڑائی جھگڑے مسائل تھے، اور ہم نے کئی سالوں سے بات ہی نہیں کی، اور گزشتہ سال بھی ایسے ہی گزر گیا. لیکن اس سال میرے جتنے رشتہ دار ہیں جن سے ناراضگی میں دور کر کے ان سے جا کر ملوں گا، اور صلہ رحمی کا جو اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے اسے پورا کروں. یعنی یہ عہد کریں. اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ فکر مندی کے ساتھ یہ کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا ایک مسافر ہوتا ہے. اجنبی اور مسافر جو ہے
وہ کیسے زندگی گزارتا ہے. ایسے دنیا میں رہو. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پلے باندھ لی اور ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتے تھے او بھائی اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرو، اسی وقت ٹھیک ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، شام کے وقت ہی اپنے آپ کو درست راستے پر لے آؤ. یہ نہ کہو صبح سے نماز شروع کروں گا، نہیں، ابھی سے شروع کر. اسی طرح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وہ کہا کرتے تھے کہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی بیماری سے پہلے پہلے، اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ بیماری سے پہلے پہلے. میرے بھائیو، آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مومنوں میں سب سے بہتر کون؟ آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا خلقا، یعنی جس کے اخلاق اچھے. یہ نہیں کہا جو نمازی ہے پکا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اچھا ہے. اور پھر فرمایا ای المؤمنین عاقیس، مومنوں میں سب سے عقل مند سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرہ، جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ سب سے سمجھدار ہے. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرتا ہے. اولئک الاکیاس، یہ ہیں سمجھدار. اب سمجھدار بن جائیں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.